أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ جہنم میں سب کے سب کو داخل فرمائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں داخل کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ابلیس اور اس کے سارے لشکروں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ اب ابلیس کے لشکر میں بہت سے ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر نہیں چلتے، وہ بھی اس ابلیس کے لشکر میں شامل ہیں۔ وہ کہیں گے اور وہ سب اس میں باہم جھگڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی قسم یقیناً ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرموں نے ہی ہمیں گمراہ کیا، آج جو خود بھی جہنم میں جھلس رہے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم بھی جھلس رہے ہیں۔ بس اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو ہمیں اس جہنم کی آگ میں سے نکالے اور ہمیں سفارش کر کے ہمیں اس تکلیف سے نجات دے۔ اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے، نہ کوئی سچا دوست ہے، نہ کوئی صدیق دوست ہے حمیم جو گرم جوش ہو، نہ کوئی اچھا رفیق ہے۔ تو تو کاش کہ واقعی ایک دفعہ ہماری واپسی ہو، ہم واپس ایک مرتبہ دنیا میں لوٹ کر جائیں تو ہم مومنوں میں سے بن جائیں گے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب یقیناً سب پر غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر اپنی صفت کون سی بیان کی ہے؟ رحیم۔ رحم کس پر کرے گا اللہ تعالیٰ؟ صرف مسلمانوں پر، مومن پر۔ کافروں پر اللہ کا کوئی رحم نہیں ہوگا روز قیامت۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بلا شبہ میرا اجر تو صرف میرے رب کے ذمے ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو تاکہ تمہیں راستہ مل جائے اللہ کی طرف جانے کے لیے۔ ان کی قوم نے بھی کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے مان لیں، حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ چلے ہیں جو سب سے زیادہ ذلیل اور کم رتبے والے ہیں، جو مال و دولت میں بھی زیادہ نہیں، وہ تیرا پیچھا چل رہے ہیں، وہ تیری اتباع کر رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا عمل کرتے رہے ہیں، ان کا حساب میرے رب ہی کے ذمے ہے۔ کاش کہ تم سمجھتے ہوتے ہر انسان کے عمل کا حساب اللہ کے ذمے ہے، میں کسی پر کوئی حساب رکھنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں کہ تمہاری مشیت کے بارے میں تمہاری دل کی وجہ سے تمہاری خواہش کے طور پر میں ان ایمان والوں کو خود سے الگ کر دوں، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح، یقیناً اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یقیناً تم سنسار کر دیے جاؤ گے، ہم تمہیں سنسار کریں گے، سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے تم ہو جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا ربی ان قومی کذبون، اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جانتے تھے، ہر چیز سے واقف تھے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی حجت بیان کر دی۔ اے اللہ، میں نے تیرا دین ان کے پاس لے آیا، پھیلا دیا، بہت کوشش کی، لیکن میری قوم نے ہمیشہ سے مجھے جھٹلایا۔ ففتح بینی و بینہم، چنانچہ تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے اور جو ایمان والے ہیں میرے ساتھ ہیں انہیں تو ان لوگوں سے نجات دے دے، اس ظلم کو ختم کر دے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ انہوں نے بھی یہی کہا میرا اجر تو صرف میرے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر حاصل ایک یادگار عمارت بنا دیتے ہو؟ وہ کیا کرتے تھے کہ ہر چیز پر ایک عمارت تعمیر کر دیتے تھے، جس طرح سے آج ہم بھی مونیومنٹس اور بہت سی ایسی مقبرے بنا دیتے ہیں، عمارتیں بنا دیتے ہیں کہ یہ اس کی یادگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے یہی کہا
کیا تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ہی ایک یادگار عمارت بنا دیتے ہو، اور تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو؟ شاید تم ہمیشہ ہی ان محلوں میں رہو گے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بے رحم بن کر پکڑتے ہو، پھر ایسے اور ایسے اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو کہ تمہیں کوئی رحم نہیں آتا۔ بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو۔ کہاں کہاں سے اللہ نے تمہاری مدد کی؟ اس نے تمہیں جانوروں سے اور پیٹوں سے مدد دی، اور باغات اور چشموں سے بھی مدد دی۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سب چیزیں عنایت نہ کرتا، نہ دیتا، تو تم بھوکے ہی مر جاتے۔ یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم پر یکساں ہے، برابر ہے، خواہ تم نصیحت ہمیں کرو یا تم ہمیں نصیحت کرنے والوں میں نہ بنو، میں سے نہ بنو۔ یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں اور قصے کہانیاں ہیں جو تم ہمیں بیان کرتے ہو۔ ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ ہمیں کون عذاب دے گا؟ کیسے عذاب دے گا؟ بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تھا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً وہ سب پر غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے بھی یہی بات کی، اور میں اس پر میں اس میں تم پر کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے۔ کیا تمہیں ان چیزوں میں سے جو یہاں ہیں مطمئن چھوڑ دیا جائے کہ تم اس میں مطمئن ہو جاؤ؟ باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے ہو، اس حال میں کہ خوب مہارت رکھنے والے ہو۔ یہ مہارت بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو، جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود سے باہر نکلتے ہیں، جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، تم پر تو سحر کر دیا گیا، تمہیں تو جادو ہو گیا، تم یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ کیا ہم اتنے بڑے بڑے محل نہ بنائیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ کیا ہم یہ خوبصورت محل نہ بنائیں؟ وہ محل ایسے بناتے کہ ایسے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پر کبھی کوئی پہاڑ بھی موجود تھا۔ اس طرح سے تراش کر اتنے خوبصورت محل بنا لیتے تھے۔ تم ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو، بس اگر کوئی معجزہ لاؤ، اگر تم سچے ہو، کوئی نشانی لے کر آؤ۔ صالح نے کہا، یہ ایک اونٹنی ہے، ایک اس کے پاس پانی پینے کی باری ہے، اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے۔ ایک دن وہ لوگ پانی پیتے اور ایک دن اونٹنی پیتی۔ جس دن اونٹنی کا پانی پینے کی باری ہوتی تو تمام بستی والے اونٹنی کا دودھ پیا کرتے تھے، لیکن انہیں یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ ایسے کیسے ممکن ہے ہم پر روک ٹوک لگا دی جائے، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، مگر تمہیں تو پھر تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ کر پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، پھر شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ اچھا، یہ جو بھی معاملات ہوئے یہ ہمیشہ عورتوں نے کروائے۔ یہ بھی جب اونٹنی کو قتل کروایا گیا تھا نا، اونٹنی کو جب گونچے کٹوائی گئی تھی، تو یہ بھی ایک عورت نے ہی لوگوں کو ہائر کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ اس حضرت صلی علیہ السلام کی بات کو سنیں، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ بس لوگ میرے پیچھے ہی چلتے رہیں، میرے حسن کی تعریفیں کریں، اور میں ہی ہر طرف میرا ہی بول بالا ہو۔ تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب قوم لوط کی بات آتی ہے کہ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم کو کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یقیناً میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو، جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو مردوں کے پاس آتے ہو، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں؟ تم ان بیویوں سے ہم بستری نہیں کرتے؟
مردوں سے کرتے ہو، بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، یہ کس قسم کی کام کرنے میں مبتلا ہو؟ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے، ہمیں ان باتوں سے روکنے والے باز نہ ہوئے، تو تم ضرور نکالے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، مخرجین، خرج یعنی کہ نکال دیں گے ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے۔ اس نے کہا، یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں جو تم کرتے ہو۔ اللہ سے پھر انہوں نے دعا کی، ربی نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ عجوزن کہتے ہیں اس عمر کے حصے کو جب انسان کی ہڈیاں بالکل کام کرنا چھوڑ دیں، یعنی اس عمر کے حصے تک پہنچ کر بھی ان کی بیوی پھر بھی نہ مانی۔ پھر ہم پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اب سوچئے کہ اس ایک عورت نے اتنے سال اپنے شوہر کے ساتھ گزارے، اور عمر کے اس بڑھاپے میں پہنچ کر بھی وہ ہدایت پر نہ آئی۔ یہ نبی کی بیوی ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا بھی کریں کہ رب کائنات ہماری اولادوں کو راہ راست پر رکھے اور ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، اور پھر ایسی بارش کی جو بہت ہی زبردست بارش تھی، بس بڑی بری بارش تھی جو ڈرائے جانے والوں کے لیے، جن کو اللہ نے پہلے ہی ڈرا دیا تھا۔ پہلے اللہ نے بہت ڈرایا لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ جس علاقے میں رہتے تھے اس کی وجہ سے ان کو ایکا والے کہا گیا، اس کے نام کی وجہ سے۔ ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب انہوں نے شعیب سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر تو جہان والوں کے رب کے پاس ہے۔ اب انہوں نے کیا ان کو نصیحت کی؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا، اور انہوں نے اپنے بارے میں بھی کہہ دیا کہ میں تم سے کوئی اجرت یا پیسہ مانگنے نہیں آیا۔ ہر نبی کا طریقہ نبی ہر نبی کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا ایک ہی رہا ہے۔ اب انہوں نے نصیحت ان کو کیا کی کہ ناپ اور تول کو پورا کرو، کم دینے والوں میں سے نہ بنو۔ پیسے تو تم پورے لیتے ہو، اور ترازو صحیح سیدھے ترازو میں وزن کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر دنگا نہ پھیلاؤ، فسادی اور مفسد بن کر نہ پھیلو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے بھی جتنی نسلیں تھیں ان سب کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا، یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو۔ دیکھا، سارے لوگوں نے، ساری قوموں نے ایک ہی بات کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے قصے اس لیے بیان کی جا رہے ہیں کہ وہ سارے یہی پیغام لے کر آئے، اور ان سب کو لوگوں نے یہی کہا کہ تم سحر زدہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا، اور تم نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، سو ہم پر تم آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ سو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو ان کو سائبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا۔ سائبان کیوں کہا گیا؟ کہ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا گیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بادلوں کا سایہ ان کے اوپر بارش لے کر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بادل ان کے لیے بارش کے لیے نہیں بلکہ ان کو عذاب دینے کے لیے بھیجا۔ یقیناً وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور یقیناً یہ جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں، اسے روح الامین لے کر اترا آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وہاں سے عربی زبان میں اترا ہے یہ، اس کا کوئی کلام، کوئی حکم ڈھکا چھپا نہیں، اور بلا شبہ وہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یعنی یہی باتیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں، آسمانی کتابوں میں بھی اللہ نے یہی حکم نازل کیا، اور کیا ان کے لیے ایک نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ بنی اسرائیل کے علماء اس قرآن سے واقف ہیں۔
اگر اس قرآن میں کوئی ایسی چیز ہے جو تمہاری کتابوں میں موجود نہیں ہے، اور یا کوئی ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور حکم دیا عبادت کرنے کا، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی نیا طریقہ سکھا دیا، تو تم بتاؤ۔ اور اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتارتے، بس وہ اسے پڑھ کر ان کو سناتا، تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے۔ یہ کہتے کہ اجمی پر کیوں قرآن اتارا کیا ہے؟ اسی طرح ہم نے انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ دردناک عذاب خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ پھر وہ اچانک ان پر آئے گا اور وہ سمجھتے نہ ہوں گے، وہ اللہ کے عذاب کو بھی نہ پہچان سکیں گے، ان کو شعور بھی نہ ہوگا۔ تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم مہلت دیے گئے ہیں؟ ہمیں تو کوئی مہلت ہی نہ دی گئی، تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ تو کیا تو نے دیکھا، اگر ہم انہیں کئی برسوں تک، کئی سالوں تک فائدہ دیں، پھر بھی وہ چیز ان پر آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو ان کے کس کام آئے گا؟ جو فائدہ دیے جاتے تھے، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے۔ پہلے ڈرانے والوں کو بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بستیوں کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی قرآن کو بھیج دیا ہے۔ اب ہمارے دلوں میں ڈر کب پیدا ہوگا؟ جب ہم ان محفلوں کا حصہ بنیں گے جن میں قرآن سکھایا جاتا ہے، جن میں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ جب تک ان محفلوں کا حصہ نہیں بنتے، اس وقت تک قطعاً ہمارے دلوں میں یہ خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مقصد بھی نہیں کہ ایک دفعہ قرآن کا علم سیکھنے کے بعد بس ہمیں سب کچھ ہی معلوم ہو گیا، بلکہ اس قرآن سے ہمیشہ جڑے رہنا ہمارا مقصد اور ہمارا نصف العین اور زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، یہ قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترا، اور نہ ہی یہ ان کے لائق ہے، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا کہ یہ کوئی شیطانی کلام ہے، کوئی ان پر جن طاری ہو گیا ہے، یا یہ پتہ نہیں کوئی عجیب سی باتیں کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیاطین اس قرآن کو لے کر نہیں اترے، بلکہ اس کو تو فرشتے جو پاک صاف ہیں وہ لے کر اترے ہیں۔ یقیناً وہ اس کے سننے ہی سے دور رکھے گئے ہیں۔ شیاطین کو اللہ کا کلام سنایا ہی نہیں جاتا، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کرنا چاہا تو آسمان پر جنوں کا آسمان پر تک پہنچنا ہی بند کر دیا، تاکہ وہ آسمان سے کوئی بات چرا ہی نہ سکیں اور اپنے پاس سے کوئی بات نہ کہہ دیں۔ تو قرآن کی ہر لفظ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہی پہلی مرتبہ ادا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان جنوں کا آسمان پر جانا بند کر دیا کہ کوئی وہ اس سے ملتی جلتی کوئی ایک بھی بات اگر زمین پر جا کر لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کلام تو ان کو بھی معلوم ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی انسان کا ہی کلام ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو نہ پکاریں، پھر آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، اور اپنے مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلیں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، اپنے سینے کو، اپنے بازو کو کھول دیں تاکہ آپ ان کو محبت سے اپنے سینے سے لگائیں۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، اور آپ سب پر نہایت نہایت رحم والے پر بھروسہ رکھیں۔ آپ سب پر غالب، نہایت رحم والے پر، رحم کرنے والے پر بھروسہ رکھیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پھرنے کو بھی اللہ تعالیٰ ہر طرف سے آپ کو دیکھتا ہے، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبی پر شیاطین اترے، وہ کلام الہی لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میں بتاؤں کہ تمہیں شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گناہگار پر اترتے ہیں۔ وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ بہکے ہوئے لوگ جو دنیا سے غافل، جو دنیا سے بیزار، اور جو اللہ کے دین سے غافل، جو اللہ کی محبت سے غافل بیزار، وہ بہکے ہوئے لوگ شاعروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ نبی شاعر نہیں ہیں، اور نہ ہی نبی جو کلام لے کر آئے ہیں وہ کوئی شاعری بھی نہیں ہے، وہ بہکے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ اس کلام کو کوئی شیطان بھی لے کر نہیں آیا، بلکہ نبی تو پاک صاف ایک نبی ہیں۔
کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، مجنون کی طرح ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ یعنی ایک جب آپ شاعری پڑھتے ہیں، کسی کی عشق یا شاعری پڑھتے ہیں، تو ایسے کہتے ہیں کہ جیسے میں اس کی محبت میں مر گیا، یا ایسے جیسے آسمان سے تارے توڑ کر لے آیا، یا پتہ نہیں سورج کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا، کوئی ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی کہانیاں، ایک ایک دیکھیں وہ تمام کی تمام شاعری جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، جو انسان کو خیالی دنیا میں اور تخیل میں لے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی شاعری کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاعر وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ جلد ہی جان لیں گے کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے کہ جو کہ مکی سورہ ہے، 7 رکوع ہیں، 93 آیات ہیں، اور نزول کے اعتبار سے 48 نمبر ہے، اور قرآن کے اندر 27 نمبر ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی سورہ ہے۔ پھر سے دیکھیں حروف مقطعات کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ حروف مقطعات کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کر دیا، اپنی کتاب کا بیان کی، جو کتاب آپ اور میں پڑھ رہے ہیں۔ میرے رب نے اس کتاب کے بارے میں بار بار تقریباً ہر سورت کے شروع میں اللہ نے کہا کہ یہ آیات ہیں قرآن کی، اور کتاب کی جو واضح آیات ہیں۔ کسی بھی کتاب کی آیات، کسی بھی کتاب کی الفاظ، کسی بھی کتاب کا ٹیکسٹ اس طرح واضح نہیں ہوتا جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ٹیکسٹ مکمل طور پر واضح ہے، جو مکمل اور جامع ہے، جس میں کسی بھی قسم کی گنجائش یا شک و شبہ باقی نہیں بچتا۔ یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آج آپ لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا کہ آپ بھی اس کو ہدایت اور خوشخبری پانے کے لیے آ کر سیکھ رہے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال کو اور ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، چنانچہ وہ حیران پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں بھی یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اور یقیناً بلا شبہ آپ کو یہ قرآن کمال حکمت والے، سب کچھ جاننے والے رب کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، جلد ہی میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا، یا آپ کے لیے کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا، تاکہ آپ سینکیں اس سے، ٹھنڈک کو کم کر سکیں، گرمی محسوس کر سکیں۔ پھر جب وہ آپ اس کے پاس آیا، آواز دی گئی، برکت دی گئی اسے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے، اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، یقیناً میں اللہ ہوں، یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہوں۔ اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اس نے اسے بل کھاتے ہوئے دیکھا، گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر لوٹا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، فوراً بھاگنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر، خوف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ لا تخف، نہ تو ڈر موسیٰ، یقیناً رسول میرے پاس ڈرا نہیں کرتے، میرے رسول میرے پاس کیسے ڈریں گے؟ مگر جس نے ظلم کیا، پھر اس نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا، تو یقیناً میں بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ پھر رحیم کہا، یعنی کہ برائی کرنے کے بعد اس نے برائی کو وہ چھوڑ بھی دیا، اور پھر اس نے نیکی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی کو ان بھلائی میں، اللہ تعالیٰ نہ صرف برائی کو وہ ختم کرتے ہیں بلکہ اس برائی کو نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بے عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا تھا، اور پریشانی بھی ان کے دل میں ایک موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر جس نے ظلم کیا، پھر اس نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا، یعنی غلطی ہو گئی، پھر برائی کو بھلائی سے بدل دیا، تو یقیناً میں ان کو بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اور اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بے عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی۔
आप वो 9 निशानियां काउंट कीजिएगा, हमने तकरीबन सारी निशानियां पढ़ ली हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तो जब आंखें खोल देने वाली हमारी निशानियां उनके सामने आईं तो उन्होंने कहा कि ये तो खुला जादू है, और उन्होंने उनका जुल्म और तकब्बुर से इनकार किया, मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि उनके दिल उसका यकीन कर चुके थे, वो जानते थे कि ये हक और सच है। आप देखिए फसाद करने वालों का कैसा अंजाम हुआ। और बिलाशुबा यकीनन हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया, और उन दोनों ने कहा, तमाम तारीफ अल्लाह ताला की है, जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी। और दाऊद का वारिस अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुलेमान हुआ, और उसने कहा, ए लोगों, हमें परिंदों की जुबानें सिखाई गई हैं, और हमें हर किस्म की चीजें अता की गई हैं। बिलाशुबा ये यकीनन खुला फजल है अल्लाह ताला का। और सुलेमान के लिए उसका लश्कर जिनों, इंसानों और परिंदों में से जमा किया गया। ये उनके लश्कर हुआ करते थे। तो उनके अलग अलग दर्जाबंदी कर दी गई। हत्ता कि जब वो चूंटियों की वादी में आए, तो एक चूंटी ने कहा, उनसे क्या कहा, नमल कहा जाता है चूंटी को, तो उसी पर इस सूरत का नाम रखा गया। एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल न डाले। यहाँ से एक बहुत वाज़ेह बात समझने को मिलती है कि हर हर जानवर, हर चरिंद परिंद हशरात, सब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो चूंटी ने क्या कहा कि चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल न डालें, और वो शऊर न रखते हो, उन्हें मालूम ही ना हो कि तुम यहाँ पर मौजूद हो। तो सुलेमान उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़ा। अब सोचिए, चूंटी इतनी छोटी, तो उसकी बात करने का की आवाज भी कितनी स्लो होगी। तो अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी, उनके कानों को इतनी ज्यादा अच्छी उनको सुनने की हेयरिंग दी कि वो चूंटी की बात को भी सुन सुन गए। तो सुलेमान उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़ा, और उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं। अब अल्लाह ताला से उन्होंने उन्होंने फौरन चूंटी से हम कलाम नहीं होना शुरू हो गए, और ऐसा नहीं कहा कि लोगों को नहीं बताना शुरू कर दिया कि देखो चूंटी ने यही बात कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पहली बात कही कि ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं। कि मुझे तौफीक है, मुझे ऐसे लगता है हमें अल्लाह ताला से मांगने के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए भी इसका मतलब है कि हमें तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम तेरा शुक्र अदा करें। ए अल्लाह, तो हमें तौफीक दे कि हम तेरा कुरान पढ़ सकें। ए अल्लाह, तो हमें तौफीक दे कि हम इस कुरान से हिदायत पा सकें। ए अल्लाह, तो हमें तौफीक दे कि इस कुरान को अपने सीने में बसा सकें। ए अल्लाह, तो हमें तौफीक दे कि हम अपने अमल को इस कुरान के मुताबिक ढाल सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की है, और मैं ऐसा नेक अमल करूं जिसे तू पसंद करे, और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में से बना, सालिहीन में से दाखिल फरमा। और सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया तो कहा, क्या बात है, मैं हुदहुद को नहीं देखता, या वो गायब होने वालों में से है। हुदहुद को अल्लाह ताला ने ये एक नेमत दी है कि जैसे उसको जमीन के ऊपर सारी चीजें नजर आती थी, हुदहुद को जमीन के नीचे भी ऐसे ही नजर आती थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब भी किसी सफर का इरादा करते तो सबसे आगे हुदहुद जाता, ताकि वो पानी को बता सकता जिन्नों को कि इस जगह पर पानी है। और फौरन ही जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऑर्डर देने पर अल्लाह ताला के हुक्म से वहां से फौरन पानी का कुआं निकाल देते। तो इसलिए हुदूद का उनके हर लश्कर में आगे होना लाजमी था। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुदूद को मैं नहीं देखता, या वो गायब होने वालों में से है कि वो यहाँ से गायब हो गया है कहीं पर, मैं उसे जरूर बहुत सख्त सजा दूंगा, या यकीनन मैं उसे जरूर जिबा कर दूंगा, या वो लाजमन कोई वाज़ेह दलील मेरे पास लेकर आए, तो तब मैं उसको छोड़ूंगा। तो वो कुछ देर ठहरा, जो ज्यादा न थी, यानी कि थोड़ी देर बाद वो पहुंच गया। फिर कहा, मैंने अहाता किया एक बात का जिसका तूने अहाता नहीं किया, और मैं सबा से एक यकीनी खबर आपके पास लाया हूँ। इसे एक बहुत अहम तरीन बात समझने को मिलती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी, इतना कुछ सिखाया, लेकिन गैब का इल्म उनके पास भी नहीं था। तो हुदहुद ने आकर उनको कहा कि आपका इल्म उसका अहाता नहीं कर सका, तो मैं आपके लिए ये खबर लेकर आया हूँ। यकीनन मैंने एक औरत को पाया जो उन पर हुक्मरानी करती है, और उसे हर किस्म की चीजें अल्लाह ताला ने अता की हैं, और उसको उसका बहुत बड़ा तख्त है। मैंने उसको और उसकी कौम को पाया कि वो अल्लाह ताला के सिवा सूरज को सजदा करते हैं, और शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं, बस उन्हें सीधी राह से रोक दिया है।
ہے سو وہ ہدایت نہیں پاتے، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے۔ اب یہ پرندہ ہدہد بتا رہا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم جلد ہی دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو، میرا یہ خط لے جاؤ، چنانچہ اسے ان لوگوں کی طرف پھینک دینا، پھر ان سے لوٹ جانا، یعنی کہ ان کے پاس پھینک دینا، یہ نہیں کہا کہ ان کو دینا اور جا کے بیٹھ کے ان کی بات سننا اور ان کا پیغام لے کر آنا، کیونکہ ان کی بولی سے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم ان کی باتیں سننا اور سمجھ کر آنا میرے پاس، نہیں، انہوں نے کہا کہ ان پر یہ میرا خط پھینک دینا، پھر ان سے لوٹ جانا، پھر دیکھو سو آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دے کہ وہ کیا حکم دیتی ہے۔ ملکہ نے کہا، یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں، یعنی کہ اب وہ جو ملکہ تھی وہ حضرت جب اس کے پاس یہ خط آیا تو ملکہ نے کیا کیا کہ اب یہ بات اپنے دربار کے اندر ڈسکس کی اپنے درباریوں سے۔ ملکہ نے کہا، یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ کریں گے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بھی یہی کچھ کرے گا، ہر بادشاہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اور یقیناً میں ان کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں تاکہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے ہمارے ساتھ۔ پھر انتظار کرنے والی ہوں سفیر کس جواب کے ساتھ توڑتا ہے۔ تو جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ کیا میری مدد تم لوگ مال سے کرنا چاہتے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی آلریڈی دیا ہوا ہے اور اس سے بہتر دیا ہے، جو تمہیں یہ دینا چاہتے ہو جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے رہو، مجھے تمہارے تحفے تحائف کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کو بیچ کر میں تمہارے تحفوں کو حاصل کروں۔ کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں؟ ملکہ نے کہا، اے سرداروں، یقیناً میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، یعنی کہ باعزت مجھ سے بڑا عزت سے کلام کیا گیا مجھ سے، یقیناً وہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو وسیع رحمت والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ شروع ہی خط کا ایسا ہوا اور میرے پاس فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے کہا، اے سرداروں، میرے اس مسئلے کو میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم مجھے کس بارے میں مشورہ نہ دو۔ یعنی کہ ملکہ بھی مشورے کو لازم سمجھتی تھی خود پر۔ انہوں نے کہا، ہم لوگ طاقتور اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلہ آپ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رائے نہیں تھوپ دی، بلکہ انہوں نے بھی کہا کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہے، ہاتھ میں ہے، ہم اپنی رائے آپ کو دے دیتے ہیں، لوٹ جاؤ ان کے پاس، پھر ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لے آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں لازماً وہاں سے بے عزت کر کے نکالیں گے، اور وہ بہت بہت خوار ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے سرداروں، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ متی ہو کر میرے پاس آئیں؟ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع مل گئی تھی کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو چکا ہے۔ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، میں اسے اس سے بھی پہلے لے آتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور یقیناً میں اس پر قوت رکھنے والا اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا، اب یعنی کہ وہ جن نہیں لے کر آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ کوئی آدمی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دے رکھا تھا، میں اسے اس نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے، یعنی کہ آپ کی نظر واپس پلک جھپکنے تک بھی، میں پلک جھپکنے سے پہلے ہی آپ کے پاس اس کا تخت لے آؤں گا۔ چنانچہ جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، یعنی کہ اس ملکہ نے دیکھا، تو کہا، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یعنی جب جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تخت پہنچ گیا، فوراً ہی تو انہوں نے کہا کہ تاکہ وہ مجھے آزمائے، یہ میرے رب کی طرف سے ہی ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ نہیں کرتا، اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بڑا بے پرواہ اور بڑا کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اسے اس کا تخت بدل کر دو، تاکہ اس میں تھوڑی سی رد و بدل کر دو کہ دیکھیں وہ اپنا تخت پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے کہ اس میں کیا ہے یا وہ نہیں سمجھ پاتی۔
پھر جب ملکہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا شاید یہ وہی ہے۔ وہ فوراً پہچان گئی اپنا تخت۔ اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا کہ اور ہم فرما بردار تھے، اور اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتی تھی، یعنی کہ جن کو وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، اس نے ان چیزوں نے اس شیطان کے اس عمل کے، شیطان نے جو ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی تھی، اس نے اللہ کی عبادت سے ان کو روک رکھا تھا۔ یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اس کو گہرا پانی خیال کیا، اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا کھول کر سلیمان سے کہا یقیناً یہ ایک محل ہے، شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ ملکہ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی کہ فوراً اس نے اپنی ذات کو اللہ کے سامنے سپرد کر دیا۔ سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہوئی ہوں، میں آج اللہ کی فرما بردار بن گئی ہوں۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، تو یقیق وہ دو فریق تھے کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ صالح نے کہا اے میری قوم، تم لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ سے مغفرت طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نقصان پہنچتا ہے، وہ نحوست اللہ کی طرف سے آتی ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو زمین میں فساد، یعنی کہ 9 ٹولیاں تھیں جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ، ہم اس پر اور اس کے گھر والوں پر ضرور شفقون ماریں گے، یعنی کہ نبی کے گھر پر، پھر ہم ضرور